پیارے دوستو، آپ سب کو استنبول ترکی سے سلام عرض کر رہا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر درمش ہے اور میں آج پاکستان کے قومی شاعر اور مفکر اسلام علامہ محمد اقبال کا 82واں یوم وفات کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر سال 21 اپریل کو محمد اقبال کا یوم وفات عقیدت و احترام کے ساتھ ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر باسرہ امبرین صاحبہ، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان کی فرمائش پر بطور ایک ترک اسکالر میں نے بھی محمد اقبال کے کلام کی معنویت پر مبنی ایک مختصر ویڈیو تیار کر کے آپ کی بصارتوں کی نظر کرنے کی جرأت کی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اقبال 20ویں صدی میں ملت اسلامیہ کے ذہن کے اولین معمار تھے۔ انہوں نے اسلامی فکر کی تشکیل جدید اور وقت کے فکری اور جذباتی رجحان کے انحطاط کے حقیقی اسباب کا جائزہ لیا اور ان کی تشخیص کے بعد انہوں نے اسلام کے تصور حیات اور اس کی بنیادی اقدار کو ان کی اصلی شکل میں پیش کیا۔ اسلام کی جو تشریح و توضیح اقبال نے کی ہے، اس کی امتیازی خصوصیت اس کا حرکی اور انقلابی پہلو ہے۔ آپ نے اسلامی فکر کی تشکیل جدید کی اور اسلامی قومیت کے تصور کو اجاگر کیا۔ ان کے خیالات نے برصغیر کے مسلمانوں میں اتحاد اسلام کے جذبات کو تقویت پہنچائی۔ انہوں نے دنیائے اسلام کے ناقابل تقسیم ہونے کا خیال پیش کیا اور جدید حالات کے مطابق عالم اسلام کے اتحاد پر زور دیا۔ اگرچہ اقبال زیادہ تر اپنی نظموں کے ذریعہ مشہور ہو گیا، لیکن آپ نے اپنی شاعری میں ادب برائے ادب کا تصور نہیں اختیار کیا۔ آپ ایک طرح سے خیالات میں انقلاب برپا کرنا چاہ رہا تھا اور اسی مقصد کے پیش نظر جو خیالات ان کے نزدیک مفید تھے، آپ نے شاعری کی شکل میں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے شاعری کے پردے میں جو کچھ پیش کیا، دراصل وہ ایک فلسفہ حیات ہے جسے آپ نے اپنے دل میں محسوس کر کے لکھا تھا۔ آپ کے شاعرانہ کلام میں کئی پہلو پایا جاتا ہے۔ آپ کہیں مسلمانوں کو بیداری کا پیغام دیتے ہیں اور کہیں ان کو اپنے اسلاف کے کارنامے کی یاد دلاتے ہوئے اپنے عظمت کا احساس دلاتے ہیں، اور کہیں خودی پر زور دیتے ہوئے مومن بندے کو فعال بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ تصور خودی کو اقبال کے فلسفہ حیات و کائنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، بے جا نہیں ہوگا، اور ان کا یہ تصور قرآن مجید پر مبنی ہے۔ ایک شعر میں یوں لکھا ہے: خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات۔ ایک اور شعر میں فرماتے ہیں: خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال اپنے کلام میں عشق کو بھی ایک خاص اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کے مطابق امت مسلمہ متحرک سوچ اور عشق کے ذریعہ تاریخ کو ایک نیا رخ دے سکتے ہیں۔ آپ ایک شعر میں عشق کے بارے میں یوں راکم طرز ہیں: زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کہ جنون بھی ہے صاحب ادراک۔ تصور خودی کے بعد اقبال کی نظموں کا سب سے اہم عنصر مرد مومن کا تصور ہے۔ ان کے کامل انسان میں عظیم انسانی صفات، خودی اور اسلامی شعائر نظر آتے ہیں۔ اقبال ایسے کامل مومن کے بارے میں اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں: کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اقبال نے شروع سے ہی نظریہ اجتہاد کو قبول کر کے تقلید کو مسلمانوں کی قومی زندگی میں خودکشی کا مترادف قرار دیا ہے۔ بانگ درا میں تقلید کے متعلق یوں لکھتے ہیں: تقلید کے روش سے تو بہتر ہے خودکشی، راستہ بھی ڈھونڈ زر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ دوستو، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی گفتگو یہاں ختم کر رہا ہوں۔ البتہ کہنا یہ چاہوں گا کہ نہ صرف پاکستان کے مسلمان بلکہ پوری امت مسلمہ عظیم شاعر اور مفکر اسلام علامہ محمد اقبال کی ہمیشہ احسان مند رہے گی۔ اللہ حافظ۔